من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید ایک آیہ مبارکہ تلاوت کیتی ہے، جس دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیتے، چنگے کام کیتے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ کریم انہاں بندیاں واسطے لوکاں دے دلاں وچ محبت داخل کر دیندا وے۔ اج دا عنوان سخن فضیلت و سیرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ جڑی آیہ مبارکہ پڑھی ہے اس دے حوالے نال مفسرین نے حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا ہے، آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ارشاد فرمایا، اے علی رب دی بارگاہ وچ دعا کیتا کر، اللہم اجعل لی من عندک عہدا واجعل لی فی صدور المؤمنین مودہ، کہ یا اللہ تو اپنی بارگاہ وچوں میرے واسطے ایک خاص وعدہ مقرر فرما دے، اور یا اللہ مومناں دے سینیاں وچ میری محبت داخل کر دے۔ جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اے دعائیہ کلمات سکھائے، حضرت علی یہ دعا کردے سی تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آئے مبارکہ دے کلمات نازل کیتے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے اور انہوں نے چنگے کام کیتے، اللہ کریم انہاں بندیاں دی لوکاں دے دلاں وچ محبت داخل کر دیندا وے۔ تے محدثین فرماندے نے کہ اس آیہ مبارکہ دے سب نالوں پہلے مصداق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے، اور حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے حوالے نال حضرت سید المفسرین حبر الامہ ترجمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماندے نے کہ میں اپنے علم دے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے بارے کی کہنا وا کہ انہاں دے شان اور فضیلت دے حوالے نال قرآنی آیات کتنیاں نازل ہوئیاں نے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماندے سی، نازلت فی علی ابن ابی طالب 300 آیات، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ اللہ کریم نے 300 آیتاں نازل کیتیاں نے۔ انہاں وچوں چند آیتاں تواڈے سامنے پیش کرنیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والیو اللہ کولو ڈردے رہیا کرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ مفسرین فرماندے نے سچیاں تو مراد اتھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات مبارکہ وے، اور دوسرے مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وے وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، کہ علم و حکمت دی گل نو
کچھ کن وہ نے جڑے محفوظ رکھتے ہیں۔ جس وقت یہ کلمات مبارکہ نازل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کیتی سی، یا اللہ اس دا مصداق حضرت علی نو بنا دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس وقت حضرت علی نے اے ارشاد فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماندے نے، فما سمعت شیئا من رسول اللہ فنسیتہ، کدی انج نہیں ہویا کہ جڑی شے میں رسول اللہ کو سنی ہوئے تو پھر میں بھول گیا ہوں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت اللہ کریم نے اے کلمات مبارکہ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ کہ علم و حکمت دی گل نو کچھ کن او نے جڑے محفوظ رکھ دے نے، تو میں جس وقت دعا کیتی سی یا اللہ حضرت علی نو اس دا مصداق بنا، تو حضرت علی فرماندے ہیں جس وقت میں علم و حکمت، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام اس دا سمندر سن، آپ دی زبان مبارک تو علم و حکمت تو علاوہ کوئی چیز بالکل صادر ہی نہیں ہوندی سی، نکلدی نہیں سی۔ تو نبی کریم علیہ السلام جس وقت کوئی بھی چیز ارشاد فرماندے سی، حضرت علی کہندے نے میں سن کے پھر کدی اے نہیں ہویا سی کہ میں اس نو بھول گیا ہاں۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے بارے مفسرین نے لکھے، اللہ کریم نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیارے محبوب علیہ السلام بے شک اللہ کریم تہاڈا مولا یعنی مددگار ہے، اور حضرت سیدنا جبرائیل امین علی نبینا علیہ السلام بھی مددگار نے، اور نیک مومنین بھی مددگار نے۔ تو مفسرین فرماندے نے نیک مومنین دے سردار اس جگہ تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس واسطے آپ اس آیہ مبارکہ دے مصداق نے کہ نبی کریم علیہ السلام دے پہلے مدد کرنے والیاں وچوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات مبارکہ وے۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کریم نے قرآن کریم وچ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نو منافقاں دی ایک نشانی بیان فرمائی کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اے پیارے محبوب علیہ السلام تسی منافقاں نو انہاں دے انداز گفتگو تو لب و لہجے تو پہچان لوگے، کیونکہ منافق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دے نال بغض اور عداوت اور نفرت رکھ دے سی، محبت نہیں کر دے سی، اور جس وقت بھی آپ دے بارے کوئی بول دے سی تے لب و لہجہ کوئی ایسا رکھ دے سن، اس تو باقاعدہ واضح ہو جاندہ سی کہ اے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات مبارکہ نال نفرت کر رہے نے۔ تے اللہ کریم نے فرمایا پیارے محبوب علیہ السلام منافقاں دیاں اور بھی نشانیاں نے، ایک نشانی اے بھی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالوں نفرت رکھن گے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماندے سن کہ اسی منافق اور مومن وچ پہچان محبت علی نو سمجھدے سی، جڑا حضرت علی نال محبت رکھدا سی اسی اس نو مومن سمجھدے سی، اور جڑا نفرت رکھدا سی اسی اس نو منافق سمجھدے سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ایک اور جگہ تے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، او ذات جڑی سچ لے کے آئی ہے اور او ذات جنہ سچ دی تصدیق کیتی ہے، یہ سارے ہی پرہیزگار نے۔ تو مفسرین فرماندے نے کہ اس جگہ تے مراد جڑی ذات سچ لے کے آئی ہے نبی کریم علیہ السلام دی ذات مبارکہ ہے، اور جنہ سچ دی تصدیق کیتی ہے اس تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات مبارکہ وے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نام نامی اسم گرامی علی بن ابی طالب، آپ دی کنیت جڑی مشہور ہے او وے ابو تراب، ویسے ابو الحسن بھی آپ دی کنیت ہے، آپ دے بڑے شہزادے دی نسبت دے نال، اور آپ دے القاب چاہندہ مرتضیٰ، اسد اللہ، حیدر کرار، امیر المؤمنین، بعیدۃ البلدہ یعنی علاقے دے بے تاج بادشاہ، یعصوب المسلمین مسلمانہ دے سردار، امام المشارق والمغارب، یعنی اے آپ دے القاب نے، آپ دیاں فضیلتاں نے۔ اور اسی طرح آپ دی القاب دے حوالے نال باقاعدہ علماء نے لکھیا آپ نو ہادی بھی کیا گیا ہے اور
ਮੁਹਤਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿਦਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات مبارکہ دے حوالے نال حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا انس بن مالک اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو روایت کیتا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی علی عبادہ، حضرت علی نو ویکھنا عبادت ہے۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ عفیفہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میں اپنے والد گرامی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضرت علی دے نال جس وقت بھی ملاقات کردیاں ویکھیا تے میرے والد گرامی انہاں دا نا چہرہ کثرت دے نال ویکھ دے سی، تو میں اس دا سبب پوچھیا تے انہاں ارشاد فرمایا یا بنیۃ، اے میری پیاری بیٹی، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرماندے ہوئے سنیا سی النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ حضرت علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے، تے میں اس وقت حضرت علی دے چہرے نو تا محبت دے نال ویکھنا وا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا محبو کا محبی، جڑا تیرے نال محبت کردا ہے انہوں ہی میرے نال محبت ہے، وہ محبی محب اللہ، اور جنوں میرے نال محبت ہے انہوں اللہ نال محبت ہوئے گی۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مبغضو کا مبغضی، جنوں تیرے نال نفرت ہے انہوں میرے نال نفرت ہے، وہ مبغضی مبغض اللہ، اور جنوں میرے نال نفرت ہے وہ حقیقت وچ رب نال نفرت کردا ہوندا پیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے نال نبی کریم علیہ السلام نے غدیر خم دے موقع تے صحابہ کرام نو باقاعدہ پوچھیا سی کیا تسی سارے دے سارے مینوں اپنیاں جاناں تو زیادہ عزیز نہیں ہو سمجھدے؟ صحابہ کرام نے عرض کیتی کیوں نہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر مومن مینوں اپنی جان تو زیادہ محبوب سمجھدا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیتی کیوں نہیں یا رسول اللہ، گل انج ہی ہے۔ تے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس نال میں محبت کرانگا، جدا میں مددگار ہوواں، جدی میں تکلیف دور کرانگا، حضرت علی بھی اسے دے نال محبت کرن دے، اسے دی مدد کرن دے اور اسے دیاں مصیبتاں دور کرن دے۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، یا اللہ جڑا حضرت علی نو اپنا محبوب بنا لے تم ہی انہوں اپنا محبوب بنا لے، اور جڑا حضرت علی نو اپنا دشمن بناوے یا اللہ تم ہی انہوں اپنا دشمن بنا لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس وقت دعا کیتی تے حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس مجلس تے اٹھ کے گئے تے انہاں دی ملاقات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ایک جگہ تے ہوگی، تے آپ نے مرحبا کہہ کے حضرت علی نو ارشاد فرمایا اے علی تو میرا بھی مولا ہے تے تمام مسلماناں دا بھی مولا میں۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خود ارشاد فرمایا سی کہ میری وجہ تی دو گروہ ہلاک ہو جان دے، ایک او جڑے میرے نال حد تو زیادہ محبت دا دعویٰ کرن گے، ایک او جڑے میری شان کٹاون دے، جڑے میرے نال حد تو زیادہ محبت دا دعویٰ کرن گے او کیوں گمراہ ہو جان گے اور ہلاک ہو جان گے؟ کیونکہ او دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان تے زبانیں تان دراز کرن دے، اور جڑے میری محبت دے وچ پہلی کمی کر رہے نے، ظاہر ہے میرے نال نفرت کر رہے نے، اس وجہ تی او میری محبت دی بجائے او مینوں نفرت کر کے اپنے آپ نو ہلاکت دے اندر ڈال رہے نے۔ اور اگے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، کدی بھی کسی بندے مومن دے دل وچ میری محبت اور حضرت ابو بکر اور عمر دی نفرت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جتھے میری محبت ہوئے گی اتھے حضرت ابو بکر عمر دی بھی محبت نال ہوئے گی، تے جے کسی نو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نال نفرت ہوئے گی حقیقت چنو میرے نال بھی نفرت ہوئے گی۔ یہ خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ارشاد فرمایا ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کردے آیا، مسکراندے آیا باقاعدہ ارشاد فرمایا، حضرت علی دے پوچھن دی وجہ تھی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ فرماندے آیا سنیا سی لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی بن ابی طالب الجواز، کہ کوئی بندہ بھی پل صراط اتنی دیر تک پار نہیں کر سکے گا جتنی دیر تک انہوں چٹھی حضرت علی دستخط کر کے نہیں دیں گے۔ تو جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی نو اے چیز بیان فرمائی تو حضرت علی نے مسکرا کے پھر جواب دیتا الا ابشرک، سن لو یا ابا بکر، اے حضرت ابو بکر میں تانوں بشارت دینا وا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکتب الجواز الا لمن احب ابا بکر، کہ حضرت علی بھی انہوں اتنی دیر تک رسول اللہ نے فرمایا سی کہ چٹھی تے دستخط نہیں کر کے دیں گے جتنی دیر تک او بندہ حضرت ابو بکر نال محبت نہیں کرے گا، یعنی اے ابو بکر میں چٹھی تے سائن انہوں ہی کر کے دینے نے جنہوں تیرے نال بھی محبت ہوئے گی، وگرنہ انہوں میں سائن نہیں کر کے دینے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عبادت گزاری دے بارے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندیاں نے کان ما علمت صبامن قواما، آپ فرماندیاں نے جتنا منو علم ہے نا میں حضرت علی نو سب نالو زیادہ نفلی روزے رکھ دیا آیا جاننیاں اور سب نالو زیادہ نفلی عبادت دے اندر قیام کرن والا جاننیاں۔ اور آپ نے جس وقت ارشاد فرمایا تو آپ نے خود اگے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی دا معمول سی کہ نماز فجر تو بعد قبلہ رو ہو کے سورج طلوع ہونے تک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات مبارکہ تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کردے سی۔ تے حضرت علامہ محمد اقبال نے اسے چیز نو مد نظر رکھدے ہیں اج دے امت مسلمان دے نوجوان دے اندر ایک چیز دی خواہش کیتی اور پھر اپنے قلم نو حرکت دیندے ہویا کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، یا اللہ اس امت دے نوجوان نو تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی دل دے جڑا بڑا قائم ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی درد عطا کر، جس وقت دووے چیزاں اس امت دے نوجوان نو نصیب ہو جان گیاں تو پھر اے امت عروج دی طرف جائے گی۔ اور آخری چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثل اور بے مثال سمجھتے سن۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شمائل ترمذی دے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کولوں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی شکل و صورت بیان کرن تو بعد حضرت مولا علی دے جملہ جڑا کہ نقل فرمایا وے کہ حضرت مولا علی کی کہندے سی لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو پہلے اور آپ دے اس دنیا تو چلے جان تو بعد بھی آپ دی مثل نہیں ویکھیا۔ اسے نو اللہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے باقاعدہ قلم نو حرکت دے کے لکھیا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے فضائل آپ دے مناقب وہ ساڑیاں عقلاں تو برا نے اتے نے، آپ دا پاکیزہ کردار ساڑیاں عقلاں تو اوپر ہے۔ آپ نو اللہ کریم نے اتنا علم عطا فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم دا شہر ہاں، حضرت علی اس دے دروازہ نے۔ اور ایک اور جگہ تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اراد العلم یأتی الباب، جڑا بندہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے انہوں دروازے کو لے آمنا پائے گا، یعنی جڑا دین مصطفیٰ دا علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حضرت علی دے دروازے تے گئیوں بغیر انہوں حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی جس دے دل وچ حضرت علی دی نفرت ہوئے گی انہوں دین مصطفیٰ دا علم نہیں آیا، وہ کچھ اور چیزیں یاد کردا رہا ہے۔ اور جنہوں حضرت علی نال محبت ہوئے گی انہوں اللہ کریم دین مصطفیٰ دی روشنی اور نور نصیب فرمائے گا۔ اللہ کریم انہاں مقدس ہستیاں دا سانو ادب و احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور انہاں دی
کردار نو پڑھ کے سنا کے اس کے مطابق اپنی سانو زندگی بھی سنوارنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔